بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ہمارا پیج ہے وہ ہے بک کا 355 اور چیپٹر ہے مائی گرینڈ فادر بائی ولیم بٹلر ییٹس. اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آٹو بایوگرافیکل ہے. آٹو بایوگرافیکل کا کیا مطلب ہے کہ اس میں اس نے اپنی سوانح عمری یعنی اپنی زندگی کے حالات کچھ بیان کیے ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی آٹو بایوگرافیکل اس طرح نہیں ہے کہ اس نے اپنے بارے میں اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جتنا اپنے نانا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس قسم کے انسان تھے اور اس نے بچپن میں ان کو کیسا پایا اور بڑے ہو کے اس نے پھر وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ بچپن کی جو محسوسات تھیں وہ بڑے ہو کے کیسے تبدیل ہوئیں اور وہ ان کی تفصیل یہاں پہ بیان کرتا ہے. Write down, question number 1 is write down the character sketch of William Butler Yeats grandfather. کہ اس کے جو نانا تھے ان میں کیا خصوصیات پائی جاتی تھیں جو اس نے تفصیلاً ہمیں بیان کی ہیں. تو یہ بہت ہی دلچسپ مضمون ہے جو وہ اپنے نانا کے بارے میں لکھتا ہے، اور اس سے ہمیں لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیسے مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی میں مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جنریشن گیپ کی بھی کا بھی ایشو اس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ نئی جنریشن جو ہے وہ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی بعض اوقات جو کہ پرانی جنریشن یا پرانے زمانے کے لوگوں میں خصوصیات موجود ہوتی تھیں، اور وہ چیزیں آج جو ہیں ہمارے اندر بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں. The writer's grandfather belonged to an old Cornish family. جو مصنف کے نانا تھے وہ ایک قدیم خاندان تھا، اس سے ان کا تعلق تھا، اور وہ خاندان تھا کورنش. کورنش یہ انگلستان میں پرانی بہت ہی پرانی ایک ریس پائی جاتی تھی، ایک پرانی نسل یا خاندان پایا جاتا تھا جو کہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور یہ بالکل ابتدائی طور پہ انگلستان میں یا انگلینڈ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان کی اپنی مخصوص زبان تھی. یہ نارمن ٹرائبز تھے جن کو بلونگ کرتے تھے. ان کی اپنی مخصوص زبان، مخصوص لب و لہجہ اور مخصوص خصوصیات تھیں جو ان میں پائی جاتی تھیں، انہی سے وہ تعلق رکھتے تھے. انگریزوں میں ویسے بھی یہ بہت زیادہ رواج پایا جاتا ہے کہ جس کو اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں جتنا زیادہ پتا ہوگا اور جو خاندان جتنا زیادہ پرانا ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ وہ ریگارڈ دیتے ہیں. تو لہٰذا اس کے جو نانا ہیں ان کی خصوصیت تھی کہ ایک قدیم بہت ہی پرانا روایتی خاندان تھا جس سے وہ تعلق رکھتے تھے. His name was William Pollexfen. اس کا نام جو نانا کا نام تھا وہ بھی بڑا روایتی قسم کا تھا، ولیم پولیکسفن. We can study his character as under, اور ہم مندرجہ ذیل جو تفصیلات ہیں، جو ہیڈنگز ہیں، ان کے ذریعے جانچ سکتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا تھا. تو اسٹرکٹ اینڈ ہارش. اب بچوں آپ اکثر جو ہے اسٹرکٹ کی جو ہے اسپیلنگ غلط لکھتے ہیں اور اسٹرکٹ کو لکھتے ہیں اسٹک یا اسٹرک. اسٹرک نہیں ہوتا بلکہ اسٹرکٹ. یہ یاد رکھیں کہ سب سے آخر میں بھی ایک ٹی ہے، STRICT. اسٹرکٹ اینڈ ہارش. وہ اسٹرکٹ اینڈ ہارش یعنی ایک تو بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ یعنی سخت گیر تھے، اور ہارش کا مطلب بہت ہی سخت قسم کے یا سختی کرنے والے تند خو قسم کے انسان تھے. He had fixed timings and rules for doing things. تو اس نے بچپن میں سنا کہ وہ بہت سخت ہیں، بہت بدمزاج ہیں، بہت چڑچڑے ہیں، لیکن اب وہ بڑا ہو کے محسوس کرتا ہے کہ ساری نہایت ہی اچھی عادتیں تھیں. انہیں اسٹرکٹ اور ہارش کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ he had fixed timings. انہوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے، and rules اور اصول وضع کیے ہوئے تھے for doing things ہر کام کرنے کے. No one could violate them. کوئی بھی ان اصولوں کی، ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا. All were afraid of him. تمام لوگ ان سے خائف تھے کہ اگر ہم نے یہ بات نہ مانی اور اصولوں کو توڑا تو نانا جان جو ہیں وہ بہت ناراض ہوں گے. He had fixed the mealing hours. اب پہلا جو ان کا اصول تھا وہ کیا تھا کہ کھانے کے اوقات مقرر تھے. لوگ میز پر بیٹھ کے تمام گھر والے ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے.
پہلے کھانے کے لیے سب کو بلایا جاتا تھا اور اکٹھے کھانا کھایا جاتا تھا، اور اکٹھے کھانے کو باقاعدہ ایک رسم کے طور پر نبھایا جاتا تھا، اور جو اس وقت نہیں پہنچا کھانا کھانے کے لیے، سوتا رہ گیا یا گھر سے باہر گیا ہوا ہے، تو اسے پھر کھانا جو ہے بعد میں نہیں ملے گا، بلکہ جب اگلے وقت کھانا کا وقت آئے گا تبھی وہ کھا سکتا ہے۔ اس سے ان کی جو تھی مراد یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتے تھے، بلکہ در حقیقت اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ جب کوئی خاندان میں بہت زیادہ مال و دولت کی ریل پیل ہو تو وہاں پہ بچے بہت بگڑ جاتے ہیں اور ملازموں کو تنگ کرتے ہیں، اور ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق اس کے کمرے میں کھانا پہنچا دیا جائے، یا یہ کہ جب وہ دل چاہے تبھی وہ بچہ کھانا کھائے، تو ملازمین کو بچے تنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اصول بنا دیا کہ عین مقررہ وقت پر ہی سارے بچے اکٹھے مل کے کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد انہیں کھانا نہیں ملے گا، تاکہ بچے بگڑے نہ، وقت کی پابندی سیکھیں، اور اپنے ملازمین کو بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلا کر تنگ نہ کریں، اور ملازمین بھی کھانا ایک دفعہ ہی کھلا کے آرام کرنے کے لیے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے کھانے کے بعد ریسٹ کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے کھانے کے اوقات مقرر کر دیے تھے تاکہ ان کو بھی، ملازمین کو بھی سہولت ہو، اور گھر کے لوگوں کو بھی، بچوں کو خاص طور پہ وقت کی پابندی کی عادت رہے۔ The stable door was locked at 8 p.m. اسٹیبل کہتے ہیں استبل کے پرانے زمانے میں جب کہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو استبل، اب جیسے ہم گھروں میں گیراج بناتے ہیں تو پرانے زمانے میں گھروں میں اسٹیبلز ہوتے تھے، اسٹیبلز بڑے بڑے استبل ہوتے تھے جہاں پہ گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ تھیں، جہاں پہ گھوڑوں کا چارہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور ان کی مالش وغیرہ کی جاتی تھی۔ تو وہ جو استبل کا کمرہ تھا جہاں پہ کھانا پانی ہوتا تھا، گھاس ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے اور بگیاں یا سواریاں رکھی ہوتی تھیں، وہ عین 8 بجے رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اینڈ دا کی واز ہینڈیڈ اوور ٹو ہم، اور انہوں نے تاکید کی بھی تھی کہ جب استبل بند کر دیا جائے 8 بجے تو چابی ان کے حوالے کر دی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں کوئی بچہ، ایک تو یہ کہ رات کے 8 بجے کوئی گھر سے نہ نکلے، اور سیکنڈلی یہ کہ جب ایک دفعہ کسی کو، جب ملازم کو، جب اس نے گھوڑے کی اس نے مالش کر دی اور جب گھر میں اس کو لاک کر دیا استبل میں، تو اس کے بعد ملازم کو تنگ نہ کیا جائے اس حوالے سے کہ وہ بار بار گھوڑے کو نکالے استبل سے اور اپنے آقاؤں کی خدمت میں مصروف رہے اور رات کو گہری نیند بھی نہ سو سکے، تو لہٰذا اس نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی تھی کہ رات کے 8 بجے کے بعد استبل سے گھوڑے نکالے جائیں اور ان پہ کہیں سواری کر کے جایا جائے۔ لہٰذا اس طرح ملازمین کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا اور 8 بجے سب اپنے کام پورے کر لیتے تھے اور اس کے بعد آرام سے سب ریسٹ کرتے تھے۔ He did not allow anybody to use his railway pass. اب اس کا جو ریل کا پاس تھا جس میں اس کو اجازت تھی کہ وہ ریل گاڑی میں جب دل چاہے بغیر ٹکٹ کے سفر کر سکتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس سے، جو اس کے نانا تھے، ان سے ریلوے پاس لینے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے پاس کو استعمال کر کے اور اس کے ذریعے ہم سفر کر لیں گے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بے ایمانی ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کسی بھی حالت میں جھوٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اسٹاؤٹ اینڈ بولڈ پرسن۔ اسٹاؤٹ کا مطلب جسمانی طور پہ بڑے مضبوط، اور بولڈ کا مطلب بہادر۔ His grandfather was a stout and strong person. He had freed some Spanish city. اس کے جو نانا تھے وہ بہت ہی طاقتور اور مضبوط جسامت کے آدمی تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں اسے یہ بھی پتا چلا کہ اسپین کا کوئی شہر تھا جس پہ پرانے کسی زمانے میں کسی اور قبیلے نے قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے اپنے اس شہر کو خود جنگ لڑ کے آزاد کروایا تھا۔ He was a sailor by profession. اس کے علاوہ وہ، اگر ان کا پیشہ دیکھا جائے تو انہوں نے بہت عرصے ملاحی کا کام کیا تھا، وہ جہاز چلانا جانتے تھے، پانی کے بارے میں معلومات تھیں، تیرنا آتا تھا اور جہازوں کو درست کرنا، ان کی خرابیاں دور کرنا، یہ سارے ہنر انہیں آتے تھے۔ He was the owner of many ships. وہ بہت سے جہازوں کے مالک تھے۔ Once a captain reported something wrong with the rudder. ایک دفعہ کیپٹن نے شکایت کی کہ رڈر یعنی جہاز کی پتوار میں کوئی خرابی ہے۔ The grandfather ordered the crew to go down and remove the fault. تو دادا، جو نانا جان تھے، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ اور اس خرابی کو درست کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں تو پانی سے ڈر لگتا ہے اور یہ پتوار جو ہے بالکل جہاز کا نچلا حصہ ہوتا ہے، تو ہمیں جہاز کے نیچے جا کے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کرو کہتے ہیں جہاز کا عملہ، بحری جہاز کا عملہ ادھر سے مراد ہے۔ He himself dived from the main deck. Deck کہتے ہیں جہاز کا عرشہ.
انہوں نے جہاز کا جو عرشہ تھا ادھر سے خود چھلانگ لگائی اور پھر خود جا کر رڈر کو یا پتوار کو وہ ٹھیک کر کے آئے، تو لہٰذا وہ کبھی کسی کو وہ کام نہیں بتاتے تھے جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو کام ان کے بس میں ہے اسی کو دوسرے کے قابل سمجھتے تھے، دوسروں کو اسی کے کام کے قابل سمجھتے تھے اور کسی کو کوئی مشکل کام نہیں دیتے تھے. اس کے بعد ہے the grandfather ordered the crew to go down and remove the fault. The crew refused to do so. He himself dived from the main deck and removed the fault, although he was injured badly. کہ اگرچہ وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے لہٰذا انہیں تھوڑی سی چوٹ بھی آ گئی، لیکن انہوں نے یہ کام خود کر کے دکھایا اور اپنے کرو پر یعنی عملے پر ثابت کر دیا کہ میں تمہیں کوئی ایسا کام نہیں دے رہا جو تمہارے بس سے باہر ہو. He always kept a hatchet by his بیڈ سائڈ ٹو کوپ ود دا برگلرز. ایک اور ان کی عادت تھی کہ وہ ہیچٹ ہوتا ہے ایک کلہاڑی، چھوٹے سائز کی کلہاڑی ہوتی ہے، وہ اپنے بستر کے پاس رکھ کے سوتے تھے تاکہ رات کو اگر کوئی چور آ جائے، کوئی بری نیت سے کوئی ان کے گھر میں گھس آئے تو اس سے خود ہی نمٹ لیں. وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پولیس کے پاس کیا جانا یا دوسروں کی مدد کیا مانگنی. وہ اب کہتے تھے کہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا بدلہ خود ہی لے لینا چاہیے. He did not go to the law. ان کا اس بارے میں یقین تھا کہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. He believed in knocking a man down himself. ان کا یہی اعتقاد تھا کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے تو اسے خود ہی اپنا بدلہ لے لیا جائے. A great traveler. اس کے علاوہ ان کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو سختی جو انہوں نے کی، تو اس سختی کا بھی فائدہ کیا تھا کہ اپنے ملازمین کو فائدہ پہنچانا اور بچوں کو وقت کا پابند کرنا. دوسرے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سٹاؤٹ تھے، یعنی جسمانی طور پہ بڑے طاقتور، مضبوط کاٹھی والے، مضبوط جسامت والے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اب ایک تو اسپینش سٹی کو آزاد کرایا اور دوسرے یہ کہ اپنے جہاز کے معاملات کو کیسے حل کیا. تیسرے یہ کہ مجرموں سے خود ہی بدلہ لے لیا کرتے تھے. پھر اب ان کی خصوصیت دیکھتے ہیں a great traveler، کہ انہوں نے بہت جگہوں کا سفر کیا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس بہت ساری قیمتی چیزیں جمع ہو گئی تھیں اور بہت وسیع تجربہ آ گیا تھا. The grandfather had visited many parts of the world. دنیا کے بہت سے حصوں میں وہ جا چکے تھے. He had collected strange and novel things from many parts of the world. تو انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے بڑی عجیب و غریب اور انوکھی چیزیں، ناول کا مطلب NOVEL، ناول کا مطلب ہوتا ہے انوکھی چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھیں. He had bits of coral in his dining room. اپنے کھانے کے کمرے میں انہوں نے مونگا، ایک خاص قسم کا موتی ہوتا ہے جو سمندر کے پاس پایا جاتا ہے، وہاں وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. He had a beautiful jar from Jordan. اردن کے مقام سے، اردن کیونکہ بہت پرانا تاریخی مقام ہے اور وہاں پہ گریک اور رومن، خاص طور پہ رومن بہت ساری باقیات پائی جاتی ہیں، تو وہاں سے وہ ایک جار، ایک مرتبان لے کر آئے جس پہ بڑی خوبصورت پرانے زمانے کی پینٹنگز بنی ہوئی تھی. He had collected Chinese pictures on the rice paper. اس کے علاوہ جو چائنا جب وہ سفر پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے چائنا میں رائس پیپر یعنی چاول کا جو پانی ہوتا ہے اس سے کاغذ بنایا جاتا ہے، اسے خشک کر کے چاول کی پیچ کے ذریعے پانی کے ذریعے اور پیچ کے ذریعے ایک پیپر، ایک کاغذ بنایا جاتا ہے اور اس پر اس کاغذ کو جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے اوپر چائنیز جو ہیں بہت ہی منیچر قسم کی پینٹنگز بناتے ہیں، باریک باریک ڈیٹیلز کے ساتھ. تو وہ اس نے چائنیز پکچرز جو ہیں وہ بھی اس کے نانا نے اکٹھی کی ہوئی تھیں. He had an ivory walking stick from India. اس کے علاوہ وہ انڈیا یعنی ہندوستان بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں سے خالص ہاتھی دانت کی بنی ہوئی ایک چھڑی بھی لے کر آئے تھے. Lonely still popular person. تو اگرچہ وہ تنہائی پسند تھے، زیادہ دوست نہیں بناتے تھے، لیکن جب ان کے بارے میں کسی سے رائے لی جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ وہ نہایت ہی ہر دل عزیز ہستی ہیں. پاپولر کا ورڈ استعمال ہوا ہے اور پاپولر اور فیمس میں فرق یہ ہے کہ فیمس ہوتا ہے مشہور، لیکن پاپولر جو ہے اس سے مراد ہے ہر دل عزیز. His grandfather remained aloof in his youth even. aloof کا مطلب ہوتا ہے بالکل تنہا، کہ اپنی جوانی میں بھی وہ تنہا رہے اور بڑھاپے میں بھی یہی عادت برقرار رکھی. Most of the time he remained confined to his house. زیادہ تر وہ اپنے گھر میں ہی محدود رہتے تھے
اور اپنے کام میں مگن رہتے تھے. Still he was very popular with the people. لیکن وہ لوگوں میں بہت ہی ہر دل عزیز تھے, بڑے مقبول تھے. On his return from Bath, یہاں پہ آپ دیکھیں گے بات کا بھی کیپٹل ہے, اور بات جو ہے ایک بہت بڑا چرچ ہے انگلینڈ میں, جہاں پہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ زائرین خاص طور پر جاتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے ریلکس, بہت ساری یادگاریں حضرت عیسیٰ کی پائی جاتی ہیں, اور لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور اس جگہ کو بڑا مقدس مقام سمجھا جاتا ہے. تو اسی طرح اس کے نانا بھی بات کا وزٹ کرنے گئے, اور وہ چرچ دیکھ کر جب وہ واپس آئے ہیں, تو کیونکہ وہ کئی دنوں بعد آئے تھے, تو عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ نانا جان جو ہیں جب وہ اتنے عرصے بعد ایک اپنے شہر کو چھوڑ کے باہر گئے ہوئے ہیں, تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا یا آزادی کا احساس ہوگا. لیکن نتیجہ بالکل اس کے برعکس نکلا. لوگوں نے, ان کے خاص طور پہ ملازمین نے جو ان کے گھر میں کام کاج کرتے تھے, اور گھر میں رہنے والے تمام لوگ جو تھے اور پاس پڑوس کے لوگ تھے, انہوں نے ان کی غیر موجودگی کو بڑا محسوس کیا. اور جس دن انہیں پتا چلا کہ آج نانا جان نے واپس آ جانا ہے, تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کیا that his men lighted bonfires along the railway for miles, کہ کئی میل دور سے ہی انہوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ آگ کے الاؤ یا مشلیں روشن کر کے دونوں طرف لگا دیں, اور ان کا نہایت ہی شاندار استقبال کیا, اور انہیں احساس دلایا کہ ہم سب آپ کے بہت ہی منتظر تھے. He was a man of few words. Man of few words ہوتا ہے نہایت ہی کم گو انسان تھے. That is why he had no friends in the city. لہٰذا ان کے بہت کم لوگ دوست بنتے تھے, لیکن جو لوگ دوست تھے ان کے, وہ جانتے تھے کہ وہ کتنے اچھی فطرت کے انسان تھے. اب یہ لانگ کوسچن آپ نے یہی ان کا کیریکٹر سکیچ کرنا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے شارٹ کوسچن اور آنسرز پہ, کہ یہ ہے پیج 416. This is page 416 in your books. Short question and answers from the chapter My Grandfather. What was the name of Yeats's grandfather? His name was William Pollexfen, who belonged to the old Cornish family. ان کا یہ نام بھی بڑا غیر معمولی ہے, جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہی قدیم اور خاندانی قسم کے آدمی تھے, جو کہ نہایت ہی قدیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اور وہ خاندان تھا کورنش. اور کورنش میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انگلینڈ کے پرانے رہنے والے جو نارمن جو قبیلے تھے ان سے تعلق رکھتے تھے, اور انگلینڈ کا وہ علاقہ جو کہ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی سرحد پر ہے, وہاں کے یہ رہنے والے تھے. Where did he live? He lived at Sligo. Where did the writer spend his summer holidays? اپنی گرمیوں کی چھٹیاں مصنف کہاں گزارتا تھا؟ تو وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ اپنے نانا کے گھر میں گزارتا تھا. What was the reputation of the grandfather? Grandfather یعنی اس کے نانا کی شہرت کیسی تھی؟ He had the reputation of not ordering anyone what he himself could not do. ان کی بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ وہ کسی کو کبھی کسی مشکل مہم پر نہیں بھیجتے, البتہ اگر وہ کوئی مشکل کام خود کر سکتے ہیں تب بھی دوسرے کو اس کا کرنے کا اہل سمجھتے تھے, یعنی دوسرے کو کبھی بھی وہ آزمائش میں نہیں ڈالتے تھے. What did he always carry and why? He always had a hatchet with him to cope with the burglars. ڈاکوؤں اور چوروں سے نمٹنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک کلہاڑا رکھتے تھے, اور کہتے تھے کہ he believed in knocking a man down instead of going to the law, کہ قانون یا پولیس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ ہم ایک انسان سے خود اپنا بدلہ لے سکتے ہیں, تو خود اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنا بدلہ خود ہی اتار لیں. What great deeds had he done? ان کے کیا بڑے بڑے کارنامے تھے جن سے مصنف بچپن میں بہت ہی متاثر تھا. He had won the freedom of a Spanish city. پہلے انہوں نے جب وہ اسپین کے سفر پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک اسپینش سٹی پر دیکھا کہ ایک اور جنگجو قبیلے کا قبضہ ہو گیا, تو انہوں نے اس کی آزادی کے لیے باقاعدہ جنگ لڑی, وہاں کے رہنے والوں کی مدد کی اور انہیں آزاد کرایا. Once there was a defect in the rudder. پھر ایک دفعہ ان کے جو بڑا سا بحری جہاز تھا اس کی پتوار میں رڈر میں خرابی ہو گئی. The crew was hesitant to go down. Hesitant ہوتا ہے ہچکچانا, تو ان کا جو عملہ تھا بحری جہاز کا وہ بڑا ہچکچا رہا تھا کہ اب کون جہاز کے نیچے جا کے کون اسے ٹھیک کرے, تو بڑا خطرناک کام ہے. He himself jumped from the main deck.
عمر رسیدہ ہونے کے باوجود انہوں نے جہاز کے عرشے سے چھلانگ لگائی. He removed the fault اور اس خامی کو دور کیا. Although his skin was torn, تو وہ زخمی بھی ہو گئے, ان کی کھال بھی جگہ جگہ سے کٹ گئی, لیکن وہ یہ کام خود ہی کر کے آئے اور انہوں نے لوگوں پہ ثابت کر دیا کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا اور وہ بلا وجہ بہانے بنا رہے تھے. What did he do to cope with the wicked person? جب کوئی شخص انہیں نقصان پہنچاتا تو وہ اس سے کیسے بدلہ لیتے تھے؟ He kept a hatchet by his bedside to cope with the burglars. وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سائز کا کلہاڑا رکھتے تھے اور خود ہی دشمنوں سے بدلہ لے لیا کرتے تھے. He believed in knocking a man down himself instead of going to the law. بجائے اس کے کہ قانونی چارہ جوئی کریں, وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اپنا بدلہ خود ہی لے لینا چاہیے. What were Yates's enjoyments at his grandfather's house? اپنے نانا کے گھر وہ کیا چیزیں تھیں جن سے بہت ہی لطف اندوز ہوتا تھا؟ He would ride a pony. ایک تو اسے گھڑ سواری کا بہت مزہ آتا تھا. And 2 dogs followed him. اور اس کے نانا کے 2 پالتو کتے تھے. جب وہ گھوڑے کی سواری کرتا تھا تو وہ پیچھے پیچھے اس کے دوڑ لگایا کرتے تھے. He would play with the ducks in the yard. اس کے نانا نے بہت ساری بطخیں پالی ہوئی تھیں جو صحن میں ہر وقت گھومتی پھرتی رہتی تھیں اور وہ بچپن میں ان سے بہت کھیلتا تھا. How did the